الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں 12واں حکم رعیت بیان کیا کہ وراثت کے اندر سارے حصے مقرر ہیں، ان کو پورا حق دو اور اپنے حصے سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یہ 13واں حکم رعیت شروع کریں گے۔ اس کا عنوان ہے کہ مرد جو ہیں ان کو نگران اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے عورتوں کو وراثت میں حصہ ضرور دو، لیکن مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد حاکم ہے، الرجال قوامون مطلب حاکم، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، ساتھ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے بعض ان کو اوپر بعض کے، وبما انفقوا من اموالهم اور ساتھ اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے۔ یہ خاوند کے متعلق وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، اس سے مراد ہے مہر، حق مہر، نان نفقہ سکنا، بیوی کی خبر گیری رکھنا، یہ سب مراد ہے۔ الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر دو وجوہ کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ اللہ نے یہ ذکر کی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، سمجھ آئی؟ اور دوسری بات وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، وبما انفقوا من اموالهم، یہ دوسری وجہ ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مرد حاکم ہے، اس لیے مرد کے حقوق زیادہ ہیں، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی تابع داری کرے، اپنے خاوند کے تابع ہو کر رہے، اس کی اطاعت کرے، سمجھ آئی؟ اور مرد کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ یا دوسرے طریقے سے میں آج یہ سمجھاتا ہوں، یہ جو گھر ہوتا ہے یہ ایک مملکت ہے چھوٹی سی۔ اب جو مملکت ہوتی ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے ایک صدر ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس کے تحت ایک رعایا ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اب یہ جو اللہ نے حکم فرمایا کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے،
عورت کے اوپر مرد حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بادشاہ کی اور رعایا کی تعیین فرمائی ہے، حاکم اور محکوم کی اللہ نے تعیین فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حاکم جو ہے وہ مرد ہے اور عورت محکوم ہے۔ حاکم کا فریضہ ہے اپنے اخراجات گھر کے پورے کرے، اور عورت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے مرد کی تابع ہو کر زندگی گزارے، اس کی اطاعت کرے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ایک بات ہوگی۔ آگے دیکھیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں ہیں پیٹھ پیچھے، للغیب پیٹھ پیچھے، کس کی پیٹھ پیچھے؟ خاوند کی پیٹھ پیچھے۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں؟ فروج اور اموال کی، یعنی اپنی شرمگاہ کی اور اموال کی، اس چیز کی وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ آگے فرمایا بما حافظ اللہ، بسبب حفاظت کرنے اللہ پاک کے، کہ اللہ توفیق دیتا ہے عورت کو تو وہ حفاظت کرتی ہے۔ عورت کی کوشش ہو کہ میں اپنی عزت آبرو کی، میں مرد کے یہ مال کے، اپنے خاوند کے مال کی، اس کی غیر موجودگی کے اندر حفاظت کروں گی، پھر اللہ بھی عورت کو توفیق دیتا ہے، اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے کہ وہ اللہ کی تائید کے تحت، اللہ کی مدد کے تحت وہ خامد اور اپنے شرمگاہ کی عزت آبرو کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، تو اب عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی فرما برداری کریں گی۔ سمجھ آئی ہے؟ اپنے خامدوں کے تابع ہو کر زندگی گزارے، اپنے خامد کی اطاعت کریں، اپنے خامد کی فرما برداری، اپنے خامد کے تابع ہو کر زندگی گزارے، نہ کہ خامد کو اپنے تابع کریں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ چنانچہ دیکھیں آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات، کہ نیک عورتوں کی اللہ نے صفت کیا بیان کی ہے؟ نیک عورتوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں خامد کی پیٹھ پیچھے۔ سمجھ آئی کہ خاوند اگر گھر سے چلا گیا ہے دن بھر کے کام کاج سے، لیکن وہ اس کے گھر کی پوری حفاظت کر رہی، اس کا مال نہیں اڑا رہی، اس کے مال کے اندر خیانت نہیں کر رہی، ناجائز طریقے سے اس کا مال نہیں اڑا رہی، اس کے بچوں کی پوری وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے، صحیح پرورش کر رہی ہے، یہ اللہ نے نیک عورت کی یہاں پہ قرآن پاک کے اندر علامت ذکر کی ہے۔ سمجھ آگی کہ نہیں بات؟ آگے فرمایا واللاتی تخافون، وہ عورتیں جو ڈرتے ہو تم ان کی نافرمانی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون اصلاح ذکر کیا ہے کہ وہ عورتیں جو ڈرتے ہو تم ان کی نافرمانی سے، تخافون نشوزہن، ان کی نافرمانی سے، تو اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ فاعظوہن، پس ان کو تم نے نصیحت کرنی ہے پہلے بٹھا کے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو ان کو کیا کرنی ہے؟ نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ پھر فرمایا اگر پھر بھی کام نہ چلے وَهْجُرُوهُنَّ، اور چھوڑ دو ان کو اکیلا بستروں میں، فی المضاجع مطلب بستروں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی کام نہ چلے تو پھر مارو ان کو، لیکن کس طرح مارنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ مارنا ہے۔ بات سمجھ میں آگے اللہ فرماتے ہیں اے مردو، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے مردو اگر تمہیں ڈر ہے اپنی بیوی کے متعلق کہ یہ نافرمانی کرے گی، یہ فرما بردار نہیں ہے، کام نہیں کرتی، ناشتہ وقت پہ نہیں بناتی، روٹی نہیں بناتی، رات کا کھانا نہیں وقت پہ بناتی، سمجھ آ گئی ہے، کام کاج نہیں کرتی، گھر کے جھاڑو نہیں دیتی، سمجھ آ گئی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہی، تو اللہ نے فرمایا ہے اب تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ پہلا سب سے زیادہ، سب سے بڑا، سب سے ضروری کام تمہارے لیے یہ ہے، سب سے پہلا کہ ان کو واعظ کرو، ان کو بٹھا لو اپنے قریب بٹھا کے ان کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو حدیثیں پڑھ کے سناؤ، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سناؤ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور آگے فرمایا اگر نہ کام چلے تو وَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو پھر کیا کر دو؟ چھوڑ دو اکیلا بستروں میں، یعنی ان کے ساتھ تم نہ لیٹو، تنہائی اختیار کرو، اپنا بستر الگ کر لو، اس کا بستر، گھر سے خود نہیں نکلنا، سمجھ آئی ہے؟ اور نہ بیوی کو نکالنا ہے گھر سے، چل اپنے میکے چلی جا۔ اگر بیوی، بعض اوقات آج یہ بہت زیادہ رواج رہے کہ تھوڑی سی لڑائی ہوگی خامد بیوی کے درمیان، یا خامد خود ہی نکل جاتا ہے، یہ اس کی سمجھداری ہے بڑی عجیب، یا خود نکل جاتا ہے یہ بیوی کو، چل تو اپنے میکے چلی جا اٹھا کے۔ بھائی یہ دونوں اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ کام، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بیوی کو میکے بھیج دو گے، عورتیں پوچھیں گی آگے بیوی سے کیا بنا، کیوں نکالا، اس کو تو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، اس نے تجھے نکال دیا، چل
بیٹھی رہا ادھر، نہیں جانے کی ضرورت، ہم نہیں دوبارہ رشتہ جوڑیں گے. یعنی الٹا سمجھانا چاہیے تھا ان کو. سیدھی بات تو یہ تھی کہ اس کو سمجھاتی عورت کو، لیکن الٹا خراب کریں گی وہ عورت کو، الٹا خراب کریں گی. سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو اکیلا فی المضاجع بستروں میں چھوڑ دو، تنہائی اختیار کرو. کیا پتہ اس کے دل میں آ جائے کہ میرا خاوند ناراض ہے، چلو ایک دن 2 دن تیسرے دن آ کے خود ہی معافی مانگ لے گی کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے. سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاوند جس عورت سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، ان کو اکیلا چھوڑ دو بستروں میں. وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی کام نہ چلے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تم مارو، لیکن مارنے کے اندر بھی اعتدال ہے. یہ صرف تنبیہ کے طور پہ ان کو مارنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لینا اس کو مارنا شروع کر دینا باشیوں کی طرح، نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ مارنا ہے جس کے اندر ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری بیویاں ہماری نافرمانی کرتی ہیں، ہماری بات نہیں سمجھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مارو. انہوں نے جا کے اپنی بیویوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. دے مارا، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر دوسرے گھر میں مار رہا ہے. عورتیں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے خاوند ان کو میں بڑا مار رہے ہیں، بہت زیادہ مار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 70 کے قریب عورتیں ہمارے گھر میں شکایت لے کے آئیں. 70 کے قریب عورتیں ہمارے گھر میں شکایت لے کے آئیں کہ خامدوں نے ان کے اوپر اس طرح بے تحاشا ظلم کیا، ان کو مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے تحاشا نہ صرف تنبیہ مقصود ہے، تنبیہ کے طور پر مار دو، اعتدال کے ساتھ مارو. سمجھے، ہڈی پسلی نہ اس کے اندر ٹوٹے، صرف تنبیہ دو ان کو. سمجھ آ گئی ہے کہ اعتدال کے ساتھ مارو. لیکن آج کل الٹا رواج ہے، آج کل بیویاں ہی اپنے خاوند کو مار دیتی. کئی واقعات آتے کہ چمٹے کے ساتھ مارتی ہے اپنے خاوند کو، کہیں مار کے نکال ہی دیتی ہے، چل نکل جا. اور پھر وہ بیچارہ محلے میں پھرتا پھرتا ہے، میری صلح کرا دو، میری صلح کرا دو، مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ معاف فرمائے. الرجال اللہ نے مرد کو حاکم بنایا تھا، لیکن یہاں عورت ہی حاکم بن جاتی ہے اس معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ سب کو دین کیجیے. سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. آج سارا گھروں کے اندر سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، دلوں کا سکون چھن گیا. یہ سب دین کی دوری ہے، یہ سب نمازوں سے دوری ہے، اللہ کے قرآن سے دوری ہے. خدا کی قسم اگر عورت اور مرد قرآن سمجھتے اور اس کے اوپر عمل کرتے، آج دلوں کے اندر سکون قائم و دائم رہتا، اور گھروں کے اندر بھی اطمینان اور سکون اسی طرح زندہ رہتا. لیکن کیا کرے، دین سے دوری ہے. آگے فرمایا یہ 14واں حکم رعیت ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس اگر اطاعت کرے وہ تمہاری، اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، پس نہ تم تلاش کرو، نہ تم طلب کرو، علیہن ان عورتوں پر کوئی بہانہ. یعنی مارنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، سمجھ آ گئی ہے، عورتوں نے اگر تمہاری اطاعت کر لی ہے تو اب تم نے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ان کو مارنے کا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا کہ عورت آ کے خود اپنی معافی مانگ لیتی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اب مرد کہتا ہے، سوچتا ہے میں نے تو اس کو 2 لگانی تھی، اس نے موقع ہاتھ سے گوا دیا، اس نے جلدی جلدی معافی مانگ لی. اب مرد بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی دین آئے یہ غلطی کرے، اس کو میں 2 لگاؤں، اپنا غصہ اچھی طرح نکالوں. اب وہ بہانے تلاش کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کس دن سالن کے اندر نمک زیادہ ڈالے گی، پتہ نہیں کس دن سالن کے اندر مرچیں زیادہ ڈالے گی، کس دن اس کی روٹی جلے گی، کس دن یہ کوئی الٹا کام کرے گی گھر کے اندر، میں اس کو لگاؤں. یہ سارا اسی چیز کے اندر. اللہ نے فرمایا کوئی ہیلا بہانہ نہیں اس کو مارنے کا تلاش کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کسی قسم کا ہیلا بہانہ تلاش بالکل نہیں کرنا. فلا تبغوا علیہن سبیلا، اللہ منع فرما دیا، نہ تم تلاش کرو ان کے اوپر کوئی بہانہ، کوئی راستہ. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تو اس کے اوپر حاکم ہے نا، عورت کے اوپر، تو پھر ان اللہ کان علیٰ خبیرہ، بے شک اللہ ہے بہت اوپر ہے، بہت بڑے ہیں. سمجھ آئی؟ علیٰ اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے، کبیرہ بہت بڑے ہیں، پھر میں بہت بڑا ہوں، میں تیرا اچھی طرح حساب لوں گا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں. آگے یہ 14واں حکم رعیت ہے جی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اگر خطرہ کرتے ہو تم شقاق ضد پڑ جانے کا، اگر خطرہ کرتے ہو تم شقاق ضد پڑ جانے کا، بَيْنِهِمَا ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا پس بھیجو تم، حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ بھیجو تم ایک حاکم اس کے اہل سے،
کس کے اہل سے؟ مرد کے اہل سے۔ ترجمہ غور سے دیکھنا ہے آپ نے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پس بھیجو تم ایک حاکم اس مرد کے اہل سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حاکم عورت کے اہل سے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر میاں بیوی کا بہت زیادہ جھگڑا بڑھ چکا ہے، حد سے زیادہ ہو چکا ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں تم خطرہ کرتے ہو ضد میں پڑ جانے کا۔ یہ خطاب کن کو ہے؟ خفتم، کہ تم خطرہ کرتے ہو۔ سب سے پہلے یہ خطاب ہے کہ خامند کے سرپرست اور عورت کے سرپرست کو، اس کے بعد یہ خطاب ہے اگر معاملہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے تو جماعت المسلمین کو، یعنی محلے کے لوگ جو جتنے بھی ہیں اس کے، اگر جماعت المسلمین کے ہاتھ سے بھی معاملہ نکل جائے پھر حاکم وقت کا کام ہے یہ، سمجھ آئیے اس کو۔ یہ تینوں اس چیز کے اندر یہ خطاب ہے، لیکن اول تو مرد کے سرپرست اور عورت کا سرپرست یہ سب سے پہلے چنے جائیں گے کہ اگر خامد اور بیوی کے درمیان صلح ناممکن نظر آ رہی ہے، نہیں ہوتی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مرد کے ایک سرپرست، ایک اہل اس کا چنا جائے گا اور ایک عورت کی طرف سے چنا جائے گا، سمجھئے، وہ دونوں معاملہ سدھاریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِن یُرِیدَا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو پھر ملاپ کرا دے گا اللہ دونوں کے درمیان۔ آپ ذرا غور کریں اس آیت کے اوپر کہ جو صلح کرانے والے ہیں نا، ان کی نیت ہو صلح کرانے کی، صلح کی نیت، ملاپ، ان کی صلح کی نیت ہو، اچھا ارادہ ہو کہ ہم ان دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے، تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پھر ان دونوں کی نیت کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں صلح کروا دے گا، سمجھ آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافر تھے، غزوہ بدر کے موقع پہ یہ کفار کی طرف سے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کا نکاح جو ہوا تھا، عتبہ تھا، کفار کا جنگجو تھا، پہلوان تھا، اور جس نے غزوہ بدر میں آ کے سب سے پہلے للکارا مسلمانوں کو، آئے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے، سمجھ آئی؟ تو سب سے پہلے اسی کا بیٹا نکلا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں کرتا ہوں تیرا مقابلہ، سمجھ آئی؟ تو اس کی بیٹی تھی فاطمہ، فاطمہ اس کی بیٹی کا نام تھا، یہ مسلمان تھی بیٹی، صحابیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس کا نکاح ہوا حضرت عقیل کے ساتھ، حضرت علی کے بھائی تھے یہ۔ اب ان دونوں کے درمیان کبھی کبھی مزاح بھی ہوتا تھا، مذاق چلتا تھا ان دونوں کے درمیان، ہنسی مذاق۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے عقیل سے پوچھ لیا کہ میرے والدین کدھر ہیں، یعنی عتبہ، وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، مارے گئے تھے غزوہ بدر کے اندر۔ تو حضرت عقیل نے فرمایا کہ تیرے والدین جو ہیں تیرے بائیں جانب جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ، ظاہری بات ہے اس کے والدین تھے جو بھی تھے، ان کے دل پہ یہ بات لگی، تو انہوں نے یہ معاملہ بھجوا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت عثمان کی دور خلافت میں ان کا یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے یہ معاملہ بھجوایا کہ میرے خامند نے، عقیل نے مجھے اس طرح بات کیا میرے خامند کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ اس طرح کا ملاپ، اس طرح کا جو مذاق ہے وہ نہیں ہے رائج، کیونکہ مرنے والے تو مر چکے ہیں، وہ تو اپنے نتائج کو پہنچ چکے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو باتیں کرنے کی۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی قرآن کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ یہ جو حاکم مقرر کرنا ہے نا، یہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ حاکم مقرر کیے گئے، یہی قرآن کی آیت کے اوپر عمل ہوا۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل کی جانب سے ان کے حل سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حاکم مقرر کیا، اور حضرت فاطمہ کی جانب سے ان کے حل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا حاکم۔ اب یہ دونوں صلح کروانے لگے ہیں ان دونوں کے درمیان۔ اب یہ کیا مشورہ کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق کر دو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں اپنے عبد مناف کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں میں نہیں کر سکتا یہ تفریق، میں دیکھ لوں گا۔ ابھی دیکھیں یہ مشورہ کر رہے ہیں یہ دونوں، میں ای یریدا اصلاحاً کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں، اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں صلح کہ میں نہیں، ان کے درمیان میں نہیں یہ ہونے دوں گا، تفریق نہیں ہونے دوں گا، میں اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اب یہ کیا کرنے لگے؟ اب یہ دونوں جا رہے ہیں حضرت عقیل کے گھر میں۔ جب یہ گئے نا دروازے پہ، دروازہ بند تھا، اندر میاں بیوی دونوں باتیں کر رہے تھے، میاں بیوی باتیں کر رہے تھے آپس میں، پھر ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی دونوں راضی ہو گئے تھے، دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد ہے ای یریدا اصلاحاً، کہ اگر وہ صلح کروانے والے صلح کا ارادہ کرتے ہیں نا نیک دل سے، تو پھر اللہ خود بخود یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ صلح کر اللہ نے یہ اس لیے یہ قید لگائی ہے، یہ اس لیے ذکر کیا ہے، بعض اوقات صلح کروانے والے بھی بڑے ہاتھ نرم ہوتے ہیں،
ایک جانب معاملہ کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں خاوند کے قصور نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ بھئی جب ہم نے جانا ہے نا صلح کروانے میاں بیوی کے درمیان، تو ایک جانب فیصلہ نہیں کرنا، ایک ایک قصور نکالتے جانا، تو نے اس طرح کیا، تو نے اس طرح۔ مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح کیا ہوتی ہے کہ قصور نہیں نکالا جاتا اسلام میں، اسلام میں ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھ آئی ہے کہ تیرا یہ قصور ہے، تو نے غلطی کی ہے، تجھے ماننا پڑے گا، تو یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اور بھئی وہ تو آپس کے اندر ایک دوسرے سے ویسے ہی لڑ رہے ہیں، تم ان کا قصور نکالو گے جا کے، وہ تو اور پکے ہوں گے، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے گا، سمجھ آئی ہے۔ مقصد اصلاح ہو، اصلاح کے لیے ایک دوسرے کے آگے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، یاد رکھنا۔ یہ حدیث رمضان المبارک میں آپ نے سب نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان اگر صلح کروانی ہو نا تو پھر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک کو جا کے کہے بھائی وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تیرے بارے میں بڑی تعریفیں کرتا ہے، یہ دوسرے کو جا کے بھائی وہ تو تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان دونوں کے درمیان صلح کرو، خاوند بیوی کے درمیان مقصد اصلاح ہے، ان کے درمیان صلح کرو، نہ کہ ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، تو یہ نہ کیا کر، تو وہ نہ کیا کر، تو فلاں نہ کیا کر، فلاں نہ کیا کر۔ اسی لیے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے نا تو صلح کروانے والے کوئی سمجھدار ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی ان کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہو، کوئی سمجھدار، کوئی دین کے ساتھ سمجھداری رکھنے والے چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے، کوئی ان کا نماز سے تعلق نہیں ہے اور کوئی ان کا روزے سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں، اور جا رہے ہیں جی میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ وہ کیا سنائیں گے، کیا سنائیں گے، کیا وہ اصلاح کریں گے؟ ادھر جا کے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے وہاں جا کے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے؟ کچھ تو آئے، کچھ نہ کچھ آئے تو صحیح اسے اصلاح کرنے کے لیے، سمجھ آئی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی زبان میں تو ویسی تاثیر نہیں ہے، جو اللہ کے دین کے طرف رغبت نہیں کرتا اس کی زبان کے اندر تو ویسے ہی اللہ نے تاثیر نہیں رکھی۔ جتنا مرضی وہ پڑھ لے، جو مرضی باتیں سنا لے، اچھی بچی باتیں، لیکن اس کی زبان کے اندر تاثیر نہیں ہے، سمجھ آئیے۔ اصلاح کروانے والے دیندار ہوں، اچھے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، اللہ کے دین کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں، سمجھ آ گئی ہے بات۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ یہ ان کا ایک دوست تھے، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اب یہ ان کے دوست تھے، یہ حضرت عمران بن حسین سے ملنے کے لیے ہوتے ہیں نا، تابعین کو دوستی ہوتی تھی صحابہ کرام سے، تو یہ ملنے کے لیے چلے جاتے تھے جو حضرت عمران بن حسین کے دوست تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اب یہ حضرت عمران بن حسین سے ملنے کے لیے بعد جب یہ گھر واپس آئے نا، ان کی 2 بیویاں تھیں آگے۔ بیوی نے ایک نے پوچھا کدھر سے آیا ہے، سمجھ آئی، اور بیویوں کے درمیان بھی آپس میں ہڑپ کھڑپ رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی، جھگڑا آپس کے اندر۔ اب درمیان میں تو خاوند پھنس جاتے 2 بیویوں والا۔ جب یہ عمران بن حسین سے مل کے آئے اپنے گھر کے اندر تو بیوی نے پوچھا کدھر سے آیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ عمران بن حسین کے پاس گیا تھا۔ تو بیوی نے کہا نہ اس کے پاس نہیں، تو دوسری بیوی کے پاس گیا تھا، سمجھ آئی۔ عمران بن حسین نے کہا نہیں گیا میں دوسری بیوی کے پاس، میں عمران بن حسین سے ہو کے آیا ہوں، سمجھ آئی۔ ان کے دوست نے کہا، انہوں نے کہا میں نے عمران بن حسین سے آج حدیث سنی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو پھر حدیث سنائی، میں نے حدیث سنی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے سنا رہے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے عورتوں تم صدقہ خیرات دیا کرو۔ میں نے معراج کے موقع پر سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی دیکھی، جہنم کے اندر وہ جل رہی تھی۔ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ عورتوں کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں کیوں جہنم کے اندر جل رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری اور خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ تم عورتیں خاوند کی نافرمانیاں کرتے ہو، تمہاری اکثریت جو ہوگی وہ جہنم کے اندر جلے گی، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ عورت کو بھی چاہیے خاوند کے بھرپور جو اس کے حقوق ہیں اس کے پورے ادا کرے، خاوند کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے تم پر حقوق مقرر کیے ہیں بیوی کو وہ پورے ادا کرنے چاہیے، سمجھ آ گئی۔ یہ مل جل کے کام چلنا چاہیے نا گھروں کا، سمجھ آ گئی۔ مرد تو بھائی حاکم ہے، آج تھوڑی سی لڑائی ہو جائے نا دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا ذکر کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تمہیں خوف ہے عورت کی نافرمانی کا سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ کون سمجھاتا ہے؟ اللہ نے دوسرے نمبر پر سمجھانے سے نہیں چلتا، واجرون فی المضاجع، اپنے بستر الگ کر لو، نہیں کام چلتا، واضربوہن، تھوڑا سا تنبیہ کے طور پہ اس کو مار دو۔ یہ 3 کام کون کر رہے ہیں آج؟ یہ کون دین؟ جب دین کے کسی حکم کو پورا نہیں نہ کرنا پھر گھر ٹوٹتا ہے، یاد رکھنا، پھر گھر ٹوٹتا ہے، تبھی طلاق تک معاملہ پہنچتا ہے۔ دین کا پہلا حکم کیا؟ فائزون، سمجھاؤ بیوی کو، بٹھاؤ اس کو اپنے پاس، اس کو قرآن پاک پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ اس کو، سمجھ آئیے۔ اگر نہیں مانتی تو پھر دوسرا کام، طلاق تک معاملہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سے سب سے مقبوض ترین اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، طلاق، سمجھ آئیے۔
ٹھیک ہے جائز ہے طلاق دینا، لیکن جائز چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے سب سے مقبوض ترین جس کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے وہ طلاق ہے، بیوی کو اپنے سے جدا کر دینا ایسے بلا وجہ بلا قصور۔ آج ہر گھر کے اندر طلاق کا معاملہ، ہر گھر کے اندر طلاق کا معاملہ، طلاق ہے طلاق ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر مولوی سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دو، 3 طلاقیں ہوگی اب کیا کرنا؟ اب مولوی بیچارہ کیا بتائے، جو ہٹ درم ہوگا، مال خور ہوگا، وہ تو کہہ دے گا نہیں نہیں ایک ہی شمار ہے، ایک ہی، تیری نیت کیا تھی، یہ تھی وہ تھی۔ لیکن 3 طلاقوں کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد پھر آگے پیچھے پورا سال مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھتے، کوئی نماز کا مسئلہ نہیں پوچھنا، کوئی کسی دین کا مسئلہ نہیں، آگے پیچھے مولوی کو گالیاں دینی ہیں پورا سال، لیکن جب طلاقیں 3 دے دیتے ہیں پھر مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کوئی تو فتویٰ دے دو، کسی طریقے سے ہم دوبارہ جڑ جائیں بیوی کے اندر، کوئی تو لگا دو۔ پھر کیا مولوی کرے گا جب تو نے اپنا سارے روزی روٹی کے اندر خود ہی ٹانگ مار دی؟ سمجھ آئیے؟ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ارادہ کرتے ہیں وہ دونوں اصلاح کا تو ملاپ کرا دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے جاننے والے اور خبر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کس کا؟ اصلاح کے جاننے والے ہیں۔ آگے فرمایا خبیرہ، خبردار ہیں، یعنی حکمین کی نیت سے، جو دونوں طرف سے اہل مقرر کیے گئے ہیں نا میاں بیوی کے درمیان، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے خبردار ہیں۔ ان کی نیتیں کیا ہیں؟ واقعتاً صلح کرانے کی ہیں یا ایک جانبدار یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ کریں آگے دیکھیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کرو اللہ کی، نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آپ ذرا غور کریں اللہ بیان کیا کرتے آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرو، اس طرح کرو، یہ حکم اللہ بیان کرتے کرتے اللہ نے کیا ذکر شروع کر دیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ غور کریں قرآن، ایسے لگتا ہے جیسے ربط بالکل ٹوٹ گیا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ اب میں اس کو جوڑنے لگا ہوں سارا پچھلا جتنا ہم نے سبق پڑھا۔ سورۃ النساء کی شروع والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخویف اخروی دی تھی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا تھا، سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام رعیت بیان کیے جی بتائیں؟ 14 احکام رعیت بیان کیے، جن کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ 14 حکم رعیت یہ یہاں پہ آگے پورے ہو گئے ہیں۔ 14واں حکم تھا یہی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ خامد اور بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ 14 حکم رعیت تھا۔ 14 حکم